خود اپنے آپ پر جان بوجھ کر ہاتھ سے غسل فرض کرنے کا حکم کیا ہے، مشت زنی کرنے کا حکم کیا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، احتیاطیں کون کون سی کی جائیں، وظیفہ کون سا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو بہت برا قرار دیا ہے اور بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کو ملعون قرار دیا ہے، یعنی اس پر لعنت فرمائی ہے جو ایسے خود اپنے آپ پر غسل فرض کرتا ہے۔ اب مرد بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، اگر کوئی عورتیں ایسا معاملہ کرتی ہیں تو ان کا حکم بھی بالکل یہی ہوگا۔ اب روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ مشت زنی کرنا، اپنے آپ پر غسل خود فرض کرنا، ایک تو یہ علیحدہ طور پر گناہ ہے، یعنی برا فعل ہے، گناہ ہے، اس کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا، توبہ اس پر لازم ہوگی۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو جہنم کا حقدار بنے گا، عذاب کا حقدار بنے گا۔ ایک تو یہ اپنی جگہ پر مشت زنی کرنا ہی گناہ۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے تو وہ اپنی جگہ پر علیحدہ سے گناہ، پھر روزہ بھی وہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ایک اپنی جگہ پر محترم اور مکرم ہے، اس میں کوئی بندہ گناہ کرے، یہ ایک علیحدہ گناہ، یعنی ایک رمضان میں گناہ، ایک تو ہے گناہ، پھر رمضان میں گناہ، پھر روزے کی حالت میں گناہ، تو یہ کتنے گناہ جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسی بات ہے کہ روزہ رکھے ہوئے اس فعل کی وجہ سے روزہ کو توڑ دینا، یعنی وہ ایسا گناہ، ایسا فعل جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ ہی ٹوٹ جائے، تو یہ کتنے سارے گناہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائیں۔ اگر کوئی اس کام میں مبتلا تھا، ہے، تو اسے سچی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ روزے کا حکم اس حالت میں کیا ہوگا، یعنی ایسا کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس بندے پر توبہ کرنا ضروری ہوگا اور اس روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہوگی، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے گا جو اس نے گناہ کیا، روزہ توڑا، اور پھر اس روزے کی بعد میں قضا بھی کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچنے کا طریقے کے لیے ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز سے، ایسی تصویروں سے، سوشل میڈیا کے ایسے استعمال سے مکمل اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو آپ کو اس کام اور اس فعل کی طرف لے کر جانے والے۔ جب بندہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے اس کی وجہ سے پھر اس کے جذبات ابھرتے ہیں اور پھر وہ اس کام کی طرف، مشت زنی کی طرف چلا جاتا ہے، خاص کر جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کریں، ایسی تصویریں، اس طرح کا سوشل میڈیا کا استعمال، ایسی ویڈیوز، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سٹوریز، اس طرح کی کوئی اور چیزیں جو بھی آپ کو اس کام کی طرف لے کر جانے والی ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، چلتے ہوئے بھی، رستے میں، سفر کے دوران، ہر حالت میں نظر کی حفاظت کریں، عورتوں پر اپنی نظر نہ پڑنے دیں۔ یہ ساری احتیاطیں آپ کریں گے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں جس میں عورتیں وغیرہ ہوں، بے پردگی والا معاملہ ہو، ان سے مکمل احتیاط کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وظیفے کے طور پر یہ بات ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اخلاص یعنی سورہ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر ایک بار درود پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینی۔ ہر روز آپ نے یہ معاملہ کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے جب آپ یہ دم کر لیں گے اوپر اپنے پڑھ کے یہ سورہ اخلاص 11 بار، اول آخر ایک بار درود، تو اللہ پاک نے انشاءاللہ چاہا تو جب تک آپ خود جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے تو شیطان آپ سے گناہ نہیں کروا سکے گا۔ تو آپ نے حفاظت بھی اپنے آپ کی کرنی ہے، احتیاطیں بھی ساری کرنی ہیں، پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بیسٹ اور بہترین حل یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں تو وہ شادی کر لیں، کیونکہ یہ جو معاملات اس طرف لے کر جانے والے ہیں، بے حیائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف انسان کو لے کر جانے والے ہیں، تو اس کا حل اللہ پاک نے یہ رکھا ہے، نکاح رکھا ہے کہ جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو ان چیزوں سے پھر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جس کام کی طرف شیطان اس کو ابھارتا ہے تو اس کے کرنے کے لیے جائز طریقہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ نکاح ہے، اور نکاح کی صورت میں جب بیوی اس کے پاس موجود ہوگی تو وہ برائی کی طرف اور دوسرے کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ جو خواہش اس کی ہے پورے کرنے کا رستہ اس کے پاس موجود ہوگا، اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ باقی گناہوں سے بچ جائے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔